بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ مفتی تقی صاحب کی مجالس ہیں۔ بدگمانی اور تجسس، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا اور کسی کے عیوب کو تلاش کرنے میں لگ جانا، ان دونوں سے قرآن مقدس میں اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے۔ بدگمانی اور تجسس ایسے گناہ ہیں جن کو ہم نے گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا۔ یعنی بعضی گناہ وہ ہوتے ہیں کہ انسان ان کو گناہ سمجھتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ ہو گیا تو اس کو اپنی جگہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیا۔ جب احساس ہوگا تو توبہ بھی کرے گا۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان گناہوں کو کرتے 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 ان کو گناہ سمجھنا ہی بھول گیا، ان کو گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ جب گناہ نہیں سمجھتا تو توبہ کیسے کرے گا؟ انہی گناہوں میں سے بدگمانی اور تجسس ہے۔ ایسے گناہ ہیں جن کو ہم نے گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا، حالانکہ قرآن کریم کی نص صریح ہے کہ دوسرے کے خلاف بدگمانی کرنا بھی حرام ہے، اور تجسس کرنا یعنی دوسرے کی ٹوہ میں لگنا کہ یہ کیا غلط کام کر رہا ہے، اور دوسرے کے عیب تلاش کرنا بھی حرام ہے۔ جسے اللہ تعالی نے شراب کو حرام قرار دیا ہے نا، مردار کے گوشت کو حرام قرار دیا، چوری کو حرام قرار دیا، ایسے اللہ تعالی نے بدگمانی کو بھی حرام کر دیا، اور تجسس دوسرے کے عیوب کی تلاش میں لگ جانا اس کو بھی کیا قرار دیا؟ حرام۔ لیکن ان کو ہم حرام سمجھتے ہیں، چوری کو حرام، شراب کو حرام، اس لیے بچتے ہیں، لیکن ان کو عملاً حرام نہیں سمجھتے۔ قرآن کریم نے صاف لفظ میں فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، دوسروں کی تہ میں نہ لگو، بلکہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے کام سے کام رکھے، دوسرے کی فکر میں نہ پڑے۔ اسی طرح بدگمانی کرنا بھی حرام ہے۔ کسی کے بارے میں اگر کوئی بات سامنے آئی تو آدمی کو چاہیے کہ اس کے بارے میں نیک گمانی کرے کہ میں جو سمجھ رہا ہوں میرا سمجھ نہیں غلط ہے، یہ ایسا نہیں کرے گا۔ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومنین کے ساتھ نیک گمان رکھو۔ خواہ مخواہ بلا وجہ بدگمانی کرنا کہ اس نے یہ کام کیا ہوگا، اس نیت سے کیا ہوگا، یہ بدگمانی ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا ان بعض الظن اثم، کہ بعض گمان براہ راست گناہ ہوتے ہیں۔ یہ سب کام ناجائز و حرام ہیں، اور قرآن و حدیث کی نصوص ان کے خلاف صریح ہیں، ان میں شک شبے کی گنجائش نہیں۔ یہ گناہ معاشرتی خرابیاں پیدا کرنے کی ذمہ دار ہیں۔ معاشرے میں آپس میں نا اتفاقیاں، ناچاقیاں،
ایک دوسرے سے لڑائیاں، یہ سب بدگمانی اور تجسس سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے دونوں بڑے گناہ ہیں اور بہت سے فتنوں کی جڑ ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ ان دونوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہر شخص اپنی طرف سے دوسرے کے بارے میں ایک گمان قائم کر لیتا ہے، پھر اس پر ایسا یقین کر لیتا ہے جیسے اس نے اپنی آنکھوں سے اس سے وہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ذرا سی بات علم میں آ گئی، بس اس پر اپنی طرف سے مفروضوں کا محل تعمیر کر لے گا، پھر ان مفروضوں کو دوسروں کی طرف منسوب کر دے گا کہ اس نے ایسا کیا ہوگا، ایسا کیا ہوگا، ایسا کیا ہوگا، پھر بعد میں کیا ہوگا بھی نہیں رہتا بلکہ کیا ہے ہو جاتا ہے۔ آیت قرآنی میں عجیب ترتیب۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی اس آیت کی یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عجیب ترتیب قائم فرمائی۔ وہ یہ کہ پہلے تو یہ فرمایا کہ بدگمانی مت کرو، یعنی کسی کے بارے میں کسی بات کا کوئی قرینہ اور شائبہ معلوم ہو تو آپ اس کی تحقیق کیے بغیر اس کے بارے میں بدگمانی کر کے بیٹھ گئے، یہ فعل تو حرام ہے۔ اب جو شخص بدگمانی کر رہا ہے وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ اچھا آپ نے بدگمانی تو منع فرما دیا ہے کہ بلا تحقیق کسی کے بارے میں بدگمان مت ہو جاؤ، تو اچھا مجھے تحقیق کرنے کی اجازت دے دیجئے تاکہ میں تحقیق کروں آیا اس نے یہ گناہ کیا ہے یا نہیں، یہ عیب اس کے اندر موجود ہے یا نہیں، کہ کہیں میں بدگمانی میں تو نہیں ہوں، اس لیے میں کیا کروں، تحقیق کروں۔ تو اب اللہ تعالی نے دوسرے مرحلے پر قرآن کریم نے یہ حکم دیا وَلَا تَجَسَّسُوا، یعنی اگر تم کسی کے گناہ اور عیب کی تحقیق کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اس کی بھی اجازت نہیں۔ بدگمانی وہ تو حرام ہے ہی، اب آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنی بدگمانی کو دور کروں، ذرا معلوم کروں یہ حقیقت ہے بھی کہ نہیں۔ اللہ فرماتا یہ بھی مت کرو، تمہیں کیا مصیبت، تمہیں کیا پریشانی، اپنا فکر کرو۔ یعنی اگر تم کسی کے گناہ اور عیب کی تحقیق کرنا چاہتے ہو تو تم کو اس کی بھی اجازت نہیں، اس لیے کہ تمہیں اس کے گناہ سے کیا پڑی کہ تم اس کی فکر میں لگ گئے اس نے یہ گناہ کیا ہے یا نہیں۔ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کا جواب اللہ کے یہاں وہ دے گا، تمہیں اس کی تحقیق کی کیا ضرورت ہے، اس لیے تجسس کرنا منع ہے۔ ہاں، اپنی اولاد ہو، اپنا شاگرد ہو، کوئی کسی شعبے میں ذمہ دار ہو، شعبے میں کچھ گڑبڑ تو نہیں ہو رہی، شکایت آئی کہ فلاں ملازم فلاں گڑبڑ کر رہا ہے، تو وہاں تحقیق کرنا تو اس کی ذمہ داری ہے، لیکن عام انسانوں کے بارے میں اس کی اجازت نہیں۔ حدیث شریف میں تجسس اور تحسس، حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دو لفظ استعمال فرمائے ہیں، ولا تجسسوا ولا تحسسوا، نہ تجسس کرو اور نہیں تحسس کرو۔ تجسس کے معنی وہ ہیں جو اوپر بیان کیے گئے کہ انسان اس فکر میں پڑے کہ دوسرے کا عیب معلوم ہو جائے، چاہے اس کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا پڑے، یہ تو ہو گیا تجسس۔ کہاں جاؤ گے؟ ہاں، تحسس کے معنی وہ ہیں، تجسس کے معنی وہ ہیں جو اوپر بیان کیے گئے، یعنی انسان اس فکر میں پڑے کہ دوسرے کا عیب معلوم ہو جائے، چاہے اس کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کرے۔ اور تحسس کے معنی وہ ہیں جس کو اردو میں کنسوئی لینا کہتے ہیں، یعنی کسی کی
راز کی بات چپکے سے سننے کی کوشش کرنا. وہ چھپانا چاہتا ہے اور یہ سننے کی کیا کر رہا ہے؟ کوشش. اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجسس اور تحسس دونوں کو حرام قرار دیا، منع فرمایا. کیوں حرام کر دیا؟ اس لیے کہ تجسس کرنا یا تحسس کرنا اس کی بات کی علامت ہے کہ انسان اپنے عیب سے بے خبر اور بے فکر ہے. اگر اسے اپنے عیب کی فکر ہوتی تو کبھی دوسرے کے عیوب کی تجسس میں نہ پڑتا. جس آدمی کے خود پیٹ میں درد ہو رہا ہو اور وہ اس درد سے بے تاب اور بے چین ہو، کیا اس کو یہ فکر ہوگی کہ فلاں کو نزلہ ہے یا نہیں، فلاں کو کھانسی ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ اس کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، وہ اپنے درد سے بے چین ہے. جب تک اس درد سے اس کو سکون مل جائے وہ اس وقت تک دوسرے کی طرف کیسے دیکھے گا؟ اپنے عیوب کی فکر کرو. اگر ہم لوگوں کو اپنے عیب کی فکر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر میرا کیا انجام ہونا ہے، آخرت میں میرا کیا حال ہوگا، جب یہ فکر پیدا ہو جائے پھر دوسرے کی طرف نگاہ نہیں پڑ سکتی. بہادر شاہ ظفر مرحوم فرماتے تھے، مغل بادشاہ تھے جب اپنے عیوب سے بے خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. یعنی جب تک اپنے عیوب کی خبر تو دوسروں کی خوبیاں اور دوسروں کی کمزوریاں دیکھتے رہے. پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، یعنی جب سے اپنے عیوب نظر آنے لگے، اپنا فکر لگ گیا، پڑی اپنے برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. اب اپنے سوا کوئی برا نظر آتا ہی نہیں، اپنے ہی کو برا سمجھ رہا ہے. جب تک اپنی برائیوں سے بے خبر تھے اس وقت تک یہ حال تھا کہ کبھی اس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کبھی اس کی طرف، اور انہی کو برا سمجھ رہے. لیکن جب اپنے عیوب پر نگاہ پڑی تو کوئی برا نہ رہا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی حالت. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عیوب کی فکر عطا فرماتے ہیں ان کو تو ساری دنیا اچھی نظر آتی ہے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ جو اس صدی کے مجدد تھے، وہ فرماتے کہ میں تمام مسلمانوں کو اپنے آپ سے حالن اور تمام کافروں کو اپنے سے احتمالاً، معالن لکھا ہے لیکن اصل احتمالاً افضل سمجھتا ہوں. نماز کتنے بجے؟ یعنی مسلمان تو سارے کے سارے اس وقت مجھ سے افضل ہیں، اور کافروں کو آئندہ کے اعتبار سے افضل سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کو کسی وقت ایمان کی توفیق دے اور معال اور انجام کے اعتبار سے وہ مجھ سے بھی آگے نکل جائے. اس لیے میں ان کو افضل سمجھتا ہوں. یعنی افضل ہونے کا احتمال ہو سکتا ہے افضل ہوں. جب اتنے بڑے آدمی کا حال ہے تو ہما شما کس قطار میں. جب اللہ تعالیٰ اپنے عیوب کی فکر عطا فرماتے ہیں وہ ساری دنیا کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہے اور دوسرے کے عیوب کی فکر میں نہیں پڑتا. لہذا اپنی فکر کرو کہ تم کہاں جا رہے ہو، کیا عمل کر رہے ہو، کیا کیا عیب تمہارے اندر موجود ہیں، کیا کیا خرابیاں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں. ان کو دور کرنے کی فکر کرو. دوسروں کی فکر کرنا، دوسروں کا تجسس کرنا، ان کی تہمیں لگنا، دوسروں کے بارے میں بدگمانی اور غیبت کرنا حرام ہے، اور اس کے ذریعے ہم اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں اور آخرت بھی خراب کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے ان برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مضمون بدگمانی کون سی ہے؟
بہرحال اس بدگمانی اور تجسس کے بارے میں حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ بدگمانی تکبر سے پیدا ہوتی ہے، مذموم بدگمانی وہ ہے جو خود لائی جائے، باقی جو وسوسہ خود آئے وہ مذموم نہیں جب تک اس پر عمل، اچانک کسی کے بارے میں غیر اختیاری طور پر خیال آ گیا وہ غیر اختیاری، لیکن اب اس کو پھیلا رہا ہے اور اس کی تحقیق میں پڑا ہوا ہے اور اس کو دل میں جگہ دے رہا ہے، اب برا ہے۔ اور عمل کی صورت یہ کہ دل سے اس پر اعتقاد جازم کر لے یا زبان سے کسی کے سامنے اس کا تذکرہ کر دے، جب تک وسوسے پر عمل نہ ہو اس وقت تک اس پر مواخذہ ہے نہ وہ مجھے رہے، غیر اختیاری طور خیال آ گیا تو وہ غیر اختیاری۔ ایک شخص کے طرز عمل سے اس کے بارے میں آپ کو کچھ شبہ ہوا اور دل میں وسوسہ آیا کہ معلوم ہوتا ہے اس نے فلاں کام کیا ہوگا، اگر دل میں یہ وسوسہ خود بخود آیا اور وہ خود بخود دل میں شبہ پیدا ہو گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یہ کیا ہے؟ غیر اختیاری، کیونکہ اس میں آپ کو اختیار، آپ کے اختیار کو کوئی دخل نہیں۔ مثلا رمضان کے دن میں آپ نے ایک شخص کو ہوٹل سے نکلتے دیکھا، آپ کے دل میں خیال آئے گا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے اس نے روزہ توڑا ہے، اب جو یہ خیال دل میں خود بخود پیدا ہوا یہ کوئی گناہ نہیں، غیر اختیاری۔ البتہ آدمی کو چاہیے کہ حتی الامکان اس کے عمل کو صحیح محمل پر محمول کرے، مثلا یہ کہ یہ شخص جو ہوٹل سے نکل رہا ہے شاید اپنے بیمار کے لیے کھانا خریدنے گیا ہوگا یا کسی آدمی سے بات کرنے کے لیے اندر گیا ہوگا، یہ احتمالات بھی موجود ہیں، لہذا دل میں یہ احتمالات پیدا کرے شاید ایسا ہوا ہو، زیادہ تحقیق میں پڑھنے کے ہم مکلف نہیں، یہ بدگمانی حرام ہے، لہذا خود بخود دل میں جو خیال آیا تھا وہ گناہ نہیں، اس پر مواخذہ نہیں، لیکن اگر دل میں جو خیال پیدا ہوا اس پر آپ نے پہلے اعتقاد اور یقین کر لیا کہ یہ صاحب ہوٹل میں روزہ توڑنے کے لیے داخل ہوئے تھے اور کھانا کھا کر باہر آ رہے ہیں، اس کا یقین کر لیا اور دوسرے احتمال کی طرف دھیان نہیں کیا، حالانکہ دوسرے احتمالات بھی تھے، پھر جب مسلمان ہے تو مسلمان کے عمل کو اچھے محمل پر محمول کرنا چاہیے۔ اور دوسرے احتمالات کی طرف دھیان، جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، اگر کسی نے کوئی بات زبان سے نکالی جس کے 100 مطلب نکل سکتے ہیں، کتنے؟ ان میں 99 مطلب ایسے ہیں کہ اگر ان 99 مطلب میں سے کوئی ایک بھی نکالیں گے تو یہ کافر بن جائے گا، اس کو کیا کہنا پڑے گا؟ کافر۔ لیکن 99 کے مقابلے میں ایک مطلب ایسا نکل سکتا ہے کہ اگر وہ مطلب نکالیں گے تو کافر، ہم کو کون سا مطلب نکالنا ہے؟ وہ ایک۔ اور دوسرے احتمال کے دھیان نہیں کیا اور پھر اس سے آگے بڑھ کر یہ کیا کہ دوسروں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا کہ میں نے خود اس کو روزے میں کھاتے ہوئے دیکھا، حالانکہ دیکھا نہیں، حالانکہ اس نے صرف یہ دیکھا تھا کہ وہ شخص ہوٹل سے نکل رہا تھا، کھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن دوسروں کے سامنے اس طرح بیان کر رہا ہے جیسے خود اس نے کھاتے ہوئے دیکھا، حالانکہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ بھی کہنا نہیں تھا کہ ہوٹل سے نکلتے ہوئے دیکھا، آپ کو کیا پریشانی؟ اور 100% یقین کے ساتھ دوسروں سے کہہ رہا ہے یہ شخص روزہ خور ہے، یہ بدگمانی حرام اور ناجائز ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ دل میں خود بخود کسی کے بارے میں کوئی گمان پیدا ہو گیا یہ کچھ گناہ نہیں، لیکن اس گناہ پر 100% یقین کر بیٹھنا اور پھر اس یقینی انداز میں اس کا تذکرہ کرنا گناہ ہے۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں مذموم بدگمانی وہ ہے جو خود لائی جائے، باقی جو وسوسہ خود آئے وہ مذموم بدگمانی نہیں جب تک اس پر عمل نہ ہو، اور عمل کی صورت یہ ہے کہ یا دل سے اس پر اعتقاد جازم کر لے یعنی یقین کر لے
پہلے صرف گمان تھا، پھر اس کو یقین سے تبدیل کر دیا، یا زبان سے کسی کے سامنے اس کا تذکرہ کر دیا۔ گویا کہ بدگمانی کے دو درجے ہیں، ایک درجہ غیر اختیاری، وہ یہ کہ اپنے کسی عمل کے بغیر دل میں کسی کی طرف سے کوئی گمان پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ کی یہاں اس پر مواخذہ نہیں چونکہ غیر اختیاری ہے۔ دوسرا درجہ اختیاری ہے، وہ یہ کہ جو گمان دل میں پیدا ہوا اس گمان کو لے کر بیٹھ گیا اور اس سے مختلف باتیں نکال رہا ہے اور اس پر یقین کر رہا ہے یا اس کا تذکرہ دوسروں کے سامنے کر رہا ہے، یہ دوسرا درجہ حرام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ بدگمانی کا منشا کبر ہے۔ آگے حضرت تھانوی فرماتے ہیں رحمہ اللہ، بدگمانی کا علاج بیان فرمایا کہ جب کسی سے بدگمانی پیدا ہو جس کا منشا کبر ہے تو اپنے عیوب کو پیش نظر کر لیا کرو۔ دیکھو انسان ہم میں سے تو کوئی بغیر عیب کے نہیں، ہر آدمی کو اپنے عیوب کا یقین ہے۔ ہم میں سے جس نے کوئی گناہ کیا ہے اس کا یقین ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب میرے گناہ یقینی ہیں اور دوسروں کے مجھے صرف خیال آ رہا ہے تو مجھے اس کو حقیر بلکہ اپنے عیوب پر نظر کر لیا کرو۔ یہ اس کا علاج، یعنی دوسرے کے بارے میں دل میں برا گمان آیا، دل میں برا خیال آیا، بدگمانی پیدا ہوئی، اگرچہ وہ غیر اختیاری ہونے کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں، لیکن یہ غیر اختیاری بدگمانی بھی اگر دل میں زیادہ دیر جمی رہی تو گناہ کے اندر مبتلا کر دے گی، یا تو دل میں یقین پیدا کر دے گی یا دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ کرا دے گی۔ اس لیے اس کی بھی علاج کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چنگاری آ کر گر پڑی اور آپ نے اس کو بجھایا نہیں تو وہ چنگاری کسی وقت بھی شعلہ بن جائے گی۔ اسی طرح غیر اختیاری بدگمان کا بھی علاج ضروری ہے۔ وہ علاج یہ کہ اپنے عیوب کو پیش نظر کر لے کہ میرے اندر تو فلاں فلاں عیب ہیں، تو دوسروں کو کیا دیکھوں اور اس کے بارے میں کیا گمان کروں، میری حالت خود خراب ہے، میرے اندر فلاں عیب ہے، میرے اندر فلاں عیب ہے، لہٰذا اپنے عیوب کے استظہار کرنے سے یہ بیماری رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گی۔ تجسس اور بدگمانی کی انتہا غیبت ہے۔ آگے فرماتے ہیں حضرت تھانوی رحمہ اللہ، بدگمانی، تجسس، غیبت، ان سب کا منشا کبر ہے، بلکہ متکبر کی غرض پوری طرح غیبت ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ بدگمانی اور تجسس سب اسی کے مقدمات ہیں۔ اگر کوئی تجسس اور بدگمانی کرے مگر غیبت نہ کرے تو اس کا مقصود حاصل نہ ہوگا، اس لیے وہ بدگمانی اور تجسس کو بھی ترک کر دے گا۔ پس غیبت سب سے اشد ہے، جس کی حدیث میں ہے الغیبت اشد من الزنا۔ انہیں تینوں بیماریاں، بدگمانی، تجسس اور غیبت، یہ سب ایک اور بیماری سے پیدا ہوتی ہیں، وہ ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ جب آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تبھی دوسرے سے بدگمان ہوتا ہے اور تبھی دوسروں کی ٹوہ میں لگتا ہے کہ اس کا کوئی عیب میرے ہاتھ آ جائے تبھی اس کی غیبت کرتا ہے، اور اصل ان تینوں میں سے غیبت ہے۔ اور متکبر کو اصل مزہ تو غیبت کرنے میں آتا ہے، لیکن غیبت کی تمہید کے طور پر وہ متکبر بدگمانی اور تجسس کو استعمال کرتا ہے۔ جب بدگمانی اور تجسس کروں گا تو اس کے نتیجے میں غیبت کرنے کا موقع مل جائے گا، لہٰذا بدگمانی اور تجسس غیبت کے مقدمات ہیں، کیونکہ تجسس کے نتیجے میں کوئی عیب ظاہر ہوگا تو اس کو لوگوں کے سامنے بیان کروں گا، اور بدگمانی کے نتیجے میں کوئی عیب دل میں آئے تو اس کو لوگوں کے سامنے بیان کروں گا، لہذا آخری نتیجہ تو غیبت ہے جو متکبر کی اصل غرض ہے۔ ایسا آدمی ملنا مشکل ہے جو بدگمانی کرے اور تجسس بھی کرے لیکن پھر آگے غیبت نہ کرے، کیونکہ وہ بدگمانی اور تجسس اسی لیے کر رہا ہے کہ وہ غیبت کا مزہ لینا چاہتا ہے۔
اصل مقصود تو غیبت ہے، یہ بدگمانی اور تجسس درمیان کے آلے اور واسطے ہیں، لہٰذا ان سب بیماریوں میں سب سے زیادہ اشد اور قابل توجہ بیماری غیبت ہے۔ اگر غیبت چھوٹ گئی تو بدگمانی اور تجسس بآسانی چھوٹ سکتے ہیں۔ بدگمانی میں گناہ کا درجہ تو وہ ہے جس کا ذہن میں اعتقاد راسخ ہو، اگر اعتقاد راسخ نہ ہو، بس خیال آ گیا غیر اختیاری، تو مضر نہیں، مگر علاج اس کا بھی ضروری ہے، وہ یہ کہ اپنے عیوب کو پیش نظر رکھے، پھر اگر علاج کے بعد کچھ اثر رہے تو وہ غیر اختیاری ہے، مذموم نہیں۔ یعنی بدگمانی میں گناہ اس وقت ہے جب اس بدگمانی پر یقین کر لے، لیکن اگر یقین نہ کرے بلکہ محض احتمال کے درجے کے اندر موجود ہے، شاید اس نے یہ کام کیا ہوگا، تو وہ مضر نہیں، اور اس غیر اختیاری احتمال پر گناہ بھی نہیں۔ مثلا رمضان میں کسی کو دن میں ہوٹل سے نکلتا ہوا دیکھا تو دل میں خیال آیا شاید اس نے روزہ توڑ لیا، غیر اختیاری طور پر، لیکن اس پر یقین نہیں کیا تو یہ مضر نہیں، لیکن علاج اس کا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ خیال ابھی چنگاری کے درجے میں ہے، ابھی شعلہ نہیں بنی، لیکن کسی وقت شعلہ بن کر تمہیں خاکستر کر دے گی، لہذا اس کا بھی علاج کرے، وہ یہ کہ اپنے عیوب کو پیش نظر رکھے۔ البتہ علاج کے بعد اب بھی تھوڑا بہت بدگمانی کا خیال دل میں آتا ہے تو وہ مذموم نہیں، کیونکہ یہ کیا ہے؟ غیر اختیاری۔ خلاصہ یہ کہ ہر انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کے عیوب کے پیچھے نہ پڑے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر الگ معاملہ ہے، وہ تو ہماری ذمہ داری ہے، لیکن کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا اور پھر اس بدگمانی کو یقین میں بدلنے کے لیے تجسس کرنا، تحقیق کرنا کہ میں دیکھوں یہ اس کے اندر ہے بھی کہ نہیں، اور اس کے بعد پھر غیبت کرنا، یہ تینوں کے تینوں کیا ہیں؟ حرام ہے۔ تینوں جگہ تینوں حکم اللہ نے ایک ہی جگہ دیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ گمان کرنے سے بچا کر۔ ان بعض الظن یقیناً بعض گمان تو کیا ہوتے ہیں؟ گناہ۔ ولا تجسسوا، اور کسی کے عیوب کو تلاش کرنے کے پیچھے مت پڑو، ہے نا۔ ولا یغتب بعضکم، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی مت کرو، پھر غیبت کی برائی آگے بیان کی۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ بھائی مر گیا، اب اس کا گوشت نکال کر کھا رہا ہے، کوئی پسند کرے گا؟ جب وہ پسند نہیں تو اپنے بھائی کے بارے میں اس کی پیٹھ پیچھے اس کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرنا، یہ گویا کہ اپنے مردہ بھائی کا کیا کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور پوری امت کو بدگمانی سے، بدزمانی سے، تجسس سے، غیبت سے اور تمام طرح کے ظاہری باطنی حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے عیوب کی فکر عطا کریں اور اپنے عیوب کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔